اب انعام دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے. فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام صرف حکمرانی نہیں عطا کی اللہ نے، بلکہ ان کی نگرانی بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بادشاہی عطا کی اللہ خود ہی جانے، ان کی نگرانی بھی کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے پرندوں کی حاضری لگا رہی ہیں. کون سا پرندہ موجود ہے، کون سا پرندہ موجود نہیں. اور فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ایک پرندہ ہوتا ہے تاج والا پرندہ، چھوٹا مولوی بھی اسے کہتے ہیں، سر پہ تاج ہوتا ہے، بڑا خوبصورت. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحابی رسول مفسر قرآن فرماتی ہیں یہ ہدہد پرندہ اتنا باکمال تھا کہ آسمان پہ اڑتا تھا. اللہ نے اتنی خاصیت عطا فرمائی تھی کہ زمین کے اندر سے پانی نظر آتا تھا. یہ اللہ کا کمال. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے. جہاں نبی سلیمان علیہ السلام ان کا قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا، سب سے پہلے دیکھا جاتا کہ پانی قریب کہاں پہ موجود ہے. وہ لوگ پرندہ بتاتا تھا کہ یہاں پانی، تو سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے پانی نکال دیتے تھے. سارے قافلے والوں کو پھر پانی بنایا جاتا ہے. پانی کی ضرورت ہوتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی پرندوں کی تو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا. اور فرمایا کیا ہو گیا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یا پرندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا انکانا من الغائبین، یا ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے، حاضر نہیں، چلا گیا. اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اب غیر نہیں جاننے والے، پتہ ہی نہیں، ہدہد پرندے کا ہی پتہ چلا کہاں گیا. کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. حکمران کو چاہیے کہ اپنی رعایا کی بھی فکر کرے نا کہ رعایا کس حالت میں ہے، رعایا پر کیا بیت رہی ہے، اپنی رعایا کا بھی خیال رکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ اگر آئے گا بغیر اجازت کے غیر حاضر ہے، بتایا بھی نہیں ہے، آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تیرے سخت ترین عذاب دوں گا. کیسا عذاب؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسے عذاب دوں گا، اس کے سارے پر کاٹ دوں گا. سارے پر جب کٹ جائیں گے اڑنے کے قابل نہیں ہوگا، پھر کہیں جا نہیں سکے گا. پرندے کے لیے یہی بڑی نعمت ہے، پرندے یہ پر سخت عذاب دوں گا.
او لیأتینی بسلطان مبین، یا کوئی مستند کوئی عذر لے کر آئے گا، بتلائے گا کہ تو غائب ہوا ہے، کہاں پہ گیا تھا، کیا مجبوری تھی تو چلا گیا تھا۔ جب تک کوئی عقلی عذر نہیں لے کر آئے گا اسے عذاب ضرور دو یا ذبح کروا۔ گوہر سے معلوم یہ بھی ہوا کہ استاد ہے، اپنے شاگردوں کا خیال بھی ہونا چاہیے، اور اگر شاگرد کوتاہی کرے اسے سزا بھی دے تاکہ تربیت آئے۔ اور ہمارے معاشرہ کے اندر سزا دشمنی کے اعتبار سے دی جاتی ہے، اسے ایسی سزا دی جاتی ہے جیسے دشمن ہو، تربیت اسے سزا دی جائے، تربیت تاکہ آئے نہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار میں کب آئے گا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ دیر گزری تھی، یعنی کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا، ہفتے نہیں گزرے، بعد نے کہا ایک دن دو دن گزرے، یا بعد نے کہا کچھ دیر ہی گزری کہ آ گیا پھڑپھڑاتے ہوئے وہ پرندہ، پھڑپھڑاتے ہوئے آ گیا دربار کے اندر اور کہنے لگا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ اے سلیمان علیہ السلام، احط بما لم تحط به، ایک ایسی خبر لایا ہوں، ایسی خبر کا احاطہ کیا ہوا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے، ہواؤں میں ان کی حکمرانی ہے، جنات ان کے کنٹرول میں ہے۔ آج تو جنات نکالنے والے بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پر گیا ہو، کیونکہ جنات والے کنٹرول میں نہیں۔ اللہ کا پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام، اور خود پرندے کو عقیدے کی سمجھ آ کہ اللہ کا پیغمبر ضرور ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے، غیب کی حالت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بڑے دربار کے اندر کھڑے ہو کر وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ ایسی خبر لایا ہوں سلیمان علیہ السلام، آپ کو بھی نہیں پتا۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور ایک پختہ خبر، یقینی خبر سبا علاقے کی لے کر آیا ہوں، سبا علاقے کی خبر لایا ہوں، یقینی خبر لایا ہوں۔ آج وہاں پہ یمن ہے، حضرت موت آج اس کا نام ہے، اس کا نام پہلے اس کا نام سبا تھا، سبا علاقے کا نام۔ آپ اس کی سیاسی حالات بیان کرتا ہے، خود کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکہم، فرمایا میں نے پایا وہاں پہ ایک بادشاہی کی حکمران، ایک عورت کی حکمرانی ہے، ایک بادشاہ حکمران، ایک عورت حکمران، اس کی حکمرانی، اور دوسرا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ عورت اتنی منصف ہے، اتنی
منصب ہے کہ اسے اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے. بادشاہی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سارے کمال ان میں موجود ہے. ایک ملک چلانے کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے؟ فوج کی ضرورت ہوتی ہے، خزانے کی ضرورت ہوتی ہے، عوام پر انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، عدالتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ در در کے بیکاری بن جائے جس طرح آج ہمارا ملک ہے. سارے خزانے موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، اللہ نے عطا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم در در کے بیکاری ہو. تو ہم نے کہا اسے تو ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے، اس کی بادشاہی میں انصاف بھی ہے، عدل بھی ہے، فوج بھی اس کے پاس موجود ہے، عوام کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہیں. اور فرمایا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. لیکن اے سلیمان علیہ السلام میں حیران پریشان ہوں، اس کا تخت بڑا، بہت بڑا تخت ہے اس کا، وہ عورت تخت والی ہے، عظیم، بڑا منفرد قیمتی اس کا تخت ہے. مفسرین نے فرمایا کہ 100 گز لمبا اس کا تخت تھا، جس پہ کمرے بنے ہوئے تھے، غسل خانے بنے ہوئے تھے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں تھیں، ایک پورا محل تھا اس کے تخت. اور ہر قسم کے جوہرات موتی سے مزین تھا، اور 40 ہاتھ یا 60 فٹ چوڑا تھا. کتنا بڑا ہو اس کا تخت ہوگا. سیدھا عرش عظیم، بڑا بھی تھا، قیمتی بھی تھا. فرمایا پہلا یہ کہ عورت کی حکمرانی ہے وہاں پہ، اور انہیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا مضبوط ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے بادشاہ سلیمان علیہ السلام، ان کی مذہبی حالت یہ ہے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں، سورج کے پجاری. قرآن میں اللہ نے 4 قسم کے مشرکین کا ذکر فرمایا ہے. صرف اشارہ کرتا ہوں، پھر کسی کو بھی انشاءاللہ ذکر کروں. 4 قسم کے مشرکین. پہلا مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے مشرک. زمانے جاہلیت میں لوگ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جنوں. اور دوسرے مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. تیسرا مشرکین بالکواکب والشمس، سورج اور ستاروں کی عبادت کرنے والے، اللہ کے علاوہ ستاروں کو اپنا معبود سمجھ
سورج کو، یا چوتھا مشرک فرمایا مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کا شریک بناتے تھے اللہ کے ولیوں کو، نیک ولیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اگر ایک ایک مثال اس کی ذکر کروں قرآن سے تو یہ میرے سامنے سورہ انعام اور یہ 7واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم یہ فرماتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم والوں کے سامنے کھڑی ہیں، اپنی قوم والوں کے سامنے کھڑی ہیں اور کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم والوں کے سامنے کھڑی ہیں، قوم والے کیا کرتے ہیں؟ سورج کی عبادت کرنے والے، چاند کی عبادت کرنے والے، ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب چاند اور ستارے کو دیکھا کہا قال ھذا ربی، اور علماء نے فرمایا ہے ھذا یہاں پہ حقارت کے لیے، ھذا ربی تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ معبود ہے تمہارا۔ سب نے کہا یہ معبود ہے، کیسے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ فلما افلا، جب ستارہ بھی غروب ہو گیا، دن چڑھ آیا، ستارہ پہ نور ہو گیا، فرمایا لا احب الآفلین، غروب ہونے والے کو، بے نور ہونے والے کو میں اپنا معبود پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ کیسا معبود؟ اور جب چاند کو دیکھا روشن ہے، کہا ھذا ربی، کیا میرا رب یہ ہے؟ سب نے کہا، فرمایا فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ دن چڑھا، رأى الشمس بازغا، سورج کو دیکھا چمکا چمک رہا ہے، وہاں سے روشنی بھی آ رہی ہے، وہاں سے گرمی بھی آ رہی ہے، فرمایا ھذا ربی، کیا میرا رب یہ ہے؟ سب نے کہا ہاں، فرمایا اکبر، یہ بڑا بھی ہے، دیکھو نا بڑا معبود ہے۔ فرمایا فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو۔ گویا پہلے لوگ مشرکین بالکواکب ہوتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور مشرکین بالجن تھے، جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ میرے سامنے سورہ انعام اور 7واں پارہ اور یہ آیت نمبر 100، یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا، یہ آیت نمبر 100 اور اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹیاں اور بیٹے منتخب کیے بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، وتعالی عما یصفون، فرمایا اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو یہ کر رہی ہے۔ وہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور مشرکین
اللہ اکبر. اور یہ مشرکین بالعباد الصالحین نیکوکار بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. مشرک لوگ. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ کہف اور 16واں پارہ کھلا ہوا ہے. فرمایا اللہ کریم نے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا یہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں کہ أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بناتی ہیں میرے ساتھ میرے بندوں کو، نیکوکار بندوں کو اولیاء، کارساز، محتاج، حاجت روا، مشکل کشا بناتی ہیں. اللہ کا قرآن یہ سامنے اور آیت کا حوالہ بھی ہے کہ سورۃ کہف ہے 16 پارہ ہے اور یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہے 102 آیت. گویا اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے اور ہدہد پرندہ کہتا ہے جب میں نے ایسے علاقے سے آیا ہوں اے سلیمان علیہ السلام جہاں پہ ایک عورت حکمرانی کرنے والی ہے، ایک عورت حکمران ہے. اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، بہت سی احادیث ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کیسے کامیاب ہوگی جن کی حکمران عورت ہو. اور آج ملک پاکستان میں دیکھیں عورت کی حکمرانی ہے. فرمایا ہدہد پرندے نے یہ خبر دی کہ وہاں پہ ایک حکمران عورت ہے اور فرمایا اسے ہر چیز مہیا کی گئی ہے حکومت چلانے کی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا تخت ہے، قیمتی تخت ہے. اور مذہبی حالت یہ ہے کہ وہ سورج کو پرستش کرنے والے ہیں، سورج کی عبادت کرنے والے. اور خاص طور پر کہا کہ وہ عرش ہے، تخت ہے بڑا قیمتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، کہا میرا خط دے کر آنا ہو. وہ ہدہد پرندہ اڑتا گیا خط لے کر اور خط کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر جب گیا روشن دان کے اندر سے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا. ایک روایت کیا تھا اور خط وہاں پہ رکھ دیا. خط رکھ کے خود پیچھے ہو کر بیٹھ گئی کہ جب اٹھے گی دیکھے گی پڑھے گی تو میں دیکھوں گا کہ کیا کہتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہدہد پرندہ دربار لگا ہوا ہے حضرت یہ بلقیس کا دربار لگا ہوا تھا اور اس کے اندر اس نے اوپر سے ڈالا خط اس کی گود میں لگا. جب اس نے دیکھا کہ یہ وہ خط آیا ہے اور خط کا ٹائٹل ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور فرمایا الا تعالوا علی واتونی مسلمین، جنگ کے ارادے سے نہ آنا، مسلمان ہو کے آنا ہے. جلدی آؤ، اسلام لاتے ہوئے. یہ نہیں کہا بڑی منصب ہے، عوام بڑی چاہتی ہے. حمایت نہیں، حکمرانی عورت کی جائز ہی نہیں ہے. اسلام لاتے ہوئے آپ آ جائے. اس نے دیکھا اپنی عوام کو جمع کیا، اپنے بڑے بڑے وزراء کو جمع کیا. یہ تو بڑا زیادہ ہے.
اب جذباتی ہوتی تو فوراً چڑھائی کر دیتی، لیکن سمجھدار تھی، اپنے امراء کو جمع کیا، وزیروں کو جمع کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، آپ حکم کریں، آپ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے، سارا اسلحہ موجود ہے ہمارے پاس، طاقت موجود ہے، فوج موجود ہے۔ اللہ اکبر، سمجھدار حکمران اپنی عوام کی فکر کرتے ہیں۔ اس نے ایک وفد بھیجا، ایک سفیر بھیجا اور اسے کچھ تحائف دے کر بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فرمایا کہ آپ جائیے، اور اس کے ساتھ کچھ کنیزیں تھیں، غلام تھے، سونے کی اینٹیں تھی، چاندی کی اینٹیں تھی، قیمتی لباس تھا۔ فرمایا جہاں کر اسے ہدیہ دیجیے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہدیہ پیش کرو، اگر یہ لالچی ہوا تو لے لے گا تو ہم اس پہ چڑھائی کر دیں گے، اگر لالچی نہ ہوا تو سمجھ جانا اللہ کا پیغمبر ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ جب وہ لے کر آیا وہ ضمیر آہستہ پھراستہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ آ رہا ہے، اور اس کے پاس قیمتی سامان بھی موجود ہے، سونے کی اینٹیں بھی ہیں، چاندی کی۔ اپنے جنات کو حکم دیا کہ 3 میل تک سڑک بناؤ چاندی کی، اور اس کے سیروں پہ سونے کی دیوار بناؤ، اور اس کے تھوڑا سا پیچھے پانی چھوڑو، پانی آبی بننے ہو، آبی جو ہے وہ جانور ہو، اور جنگل کے جانور قیمتی جو ہے خوبصورت وہ سڑک پہ پاؤ۔ اب وہ سفیر آیا ہدیہ لے کر، دیکھا یہ میں وہ اینٹیں لے کر آیا ہوں، یہاں پہ تو یہ جانور اوپر لین کر رہے ہیں چاندی کے اوپر، سونے کی یا وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے اس چیز میں؟ بڑا متاثر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ وہاں